بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کل ایک بہت بڑا فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے بعد وہ آرام سے چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کے پیش رو تھے جسٹس عمر طاہر بندیال، وہ جتنی دیر چیف جسٹس آف پاکستان رہے وہ پاکستان سے باہر نہیں جاتے تھے، چھٹیوں پر نہیں جاتے تھے۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کوئی ان کی جگہ نہ لے لے، کوئی ان کی جگہ بیٹھ کر کوئی فیصلے نہ کر دے۔ تو یہ وہ خوف رہا پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان کو کہ جو ٹاسک انہیں ملے ہوئے ہیں یا جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور آ کے وہ کام یا الٹا نہ دے یا ان کاموں میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر دے۔ تو جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کا آپ وہ دور دیکھ لیں جب وہ چیف جسٹس تھے، وہ ایک دن بھی کسی جگہ نہیں جاتے تھے کہ کوئی قائم مقام چیف جسٹس نہ بن جائے۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اس فیصلے کے بعد اطمینان سے۔ تو یہ ہوتا ہے سکون قلب، جب آپ حق پہ ہوتے ہیں، سچ پہ ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ آپ دھڑلے سے بے خوف و خطر ہو کر فیصلے کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور پھر اپنی ذمہ داری پوری کر کے اسی طرح بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ خوف ماضی کے ہم نے کئی حکمرانوں میں بھی دیکھا، چیف جسٹس صاحبان میں بھی دیکھا، آرمی چیف صاحبان میں بھی دیکھا۔ اور دوسری خبر یہ کہ کیا عدلیہ میں تقسیم کی کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی گہری چال چلی جا رہی ہے، انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش تو اپنی جگہ پر، لیکن کیا عدلیہ کے اندر ایک بار پھر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک اور درخواست دائر ہو گئی ہے اور یہ درخواست بھی الیکشن کے حوالے سے ہے، درخواست گزار بھی پی ٹی آئی سے ہے۔ تو پہلے لاہور ہائی کورٹ کو ذلیل کرایا سپریم کورٹ میں، اب لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے لا کھڑا کر دینے کی سازش کی گئی ہے۔ اس پر کریں گے بات کہ تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تصویر ہے، 3 استعفے ہیں اور ایک بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ ذرا سا انتظار کریں، اس پر بات کریں گے۔ لاہور میں کیا پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش ہوئی ہے؟ کامیاب تجربہ کیا ہے نگران حکومت نے۔ اور لاہور میں چونکہ اسموگ ہے، پاکستان کے 2 بڑے شہر اسموگ کی زد میں آئے ہوئے ہیں، پولوشن کی زد میں ہے۔ کراچی دوسرے نمبر پر ہے، لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ تو لاہور میں پنجاب حکومت نے بڑی کامیابی سے انہوں نے مصنوعی بارش برسائی ہے۔ اس سے کیا اسموگ کم ہوگی، کوئی بہتری کی جانب صورتحال جائے گی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ اس مصنوعی بارش سے ماحول خاصا بہتر ہو گیا ہے۔ شیخ صاحب مر گئے، لیکن یہ وہ شیخ صاحب نہیں جن کے مرنے کی بہت سے لوگوں کے دلوں میں خواہش ہے، وہ ابھی زندہ ہے اور انہوں نے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ الیکشن شیڈول آ گیا ہے تو شیخ صاحب نے پیڈ کر لیا، اب وہ سیاست میں چلیں گے۔ یہ ہے شیخ رشید، جن کا انتقال ہوا ہے، وہ امیر کویت ہیں۔ شیخ نواف الصبا، ان کا 86 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اور جو ہمارے شیخ صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے بھلے چنگے بھلے ہیں، وہ چلہ کاٹ کر آئے تھے تو ان کی حالت خراب تھی، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ الیکشن جیسے ہی سامنے آیا ہے تو ان کی جو رگ سیاست ہے وہ پھڑکنے لگی ہے۔ بہت سے لوگوں میں رگ ظرافت ہوتی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کی جو رگ سیاست ہے وہ ہمیشہ سیاسی ماحول میں زیادہ پھڑکتی ہے۔ تو اب وہ دوبارہ آپ کو سیاست میں حصہ لیتے ہوئے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کل جو فیصلہ دیا اس کا حکم نامہ بھی سامنے آ گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا شیڈول بھی آج اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول بھی 14 روپے لیٹر تقریباً سستا ہو گیا۔ تو کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، ان کا آپ کو علم بھی ہے، کچھ ہم بھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے کہ اس میں کیا کیا معاملات ہیں۔ اس میں درخواست گزار عمیر نیازی، ان سے توہین عدالت آرڈیننس کے تحت وضاحت طلب کی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا گیا، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہے اور امریکہ کے دورے پر وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے، بلکہ ایک ہی ہے، کیا آج چھپانا آپ سے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہ دوربین لگا کر یہ دیکھ رہی ہے آرمی چیف امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ایک تصویر، وہ 3 استعفے اور گرفتاری کیا ہے۔ گرفتاری ہوئی ہے فواد چودھری کی، استحکام پاکستان پارٹی کے اس وقت وہ ممبر ہیں، سابق وزیر رہے ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو گرفتاری ہوئی ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی، جو ہٹ چت چودھری کے نام سے مشہور تھے، اور پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت میں ان کی دوڑیں بھی لوگوں نے دیکھی۔
ان کو نیب نے اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لیا. اڈیالہ جیل وہ آلریڈی موجود تھے, ان کو راولپنڈی کی عدالت نے جوڈیشل کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اڈیالہ جیل میں بند تھے, لیکن چیئرمین نیب نے ان کے کرپشن کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے, تو نیب نے ان کی باقاعدہ گرفتاری ڈال کر ان کو اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لیا ہے. تو فواد چوہدری صاحب بھی اب جو ہے وہ نیب کے مہمان بن گئے ہیں. عمران خان صاحب بھی نیب کیس میں گرفتار ہیں, اور فواد چوہدری اور چودھری پرویز الہی, تو تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت تھی وہ اب نیب کی مہمان ہے. خان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے بانی ہیں, چیئرمین, ایکس چیئرمین ہے, اور وہ بند ہے سائفر کیس میں. نیب کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے, تو ان کے اوپر دیگر اور بھی مقدمات ہیں, اور بھی 9 مئی کے معاملات رہتے ہیں. اور 3 استعفوں کی کہانی یہ کہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے ریزائن کر دیا. وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے 13 دسمبر کو استعفیٰ جمع کرا دیا تھا. نگران حکومت کے وزراء کا یا نگران حکومت کا خیال یہ تھا, اور یہ تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ چونکہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو سکتے, حالات بھی نہیں ہیں, اور سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں, اور عدالتوں میں چیلنج بھی ہو رہے ہیں, تو شاید معاملات آگے نکل جائیں گے, 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے, تو ابھی نگران حکومت کو اور 4 دن یا چند دن اقتدار کے مزے لوٹنے کا موقع مل سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب ایک ڈیڈ لائن طے ہو گئی ہے کہ یہ اگلے 2 مہینوں میں پارٹی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی, ٹائٹ فش ہو جائے گی, نگران حکومت گھر چلی جائے گی. کارکردگی کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہے وہ بہت ہی ریزنیبل قسم کے ایک پولیٹیشین کے طور پر سامنے آئے ہیں, اور ان کی گفتگو اور ان کا انداز بیان یا ان کا جو کنڈکٹ ہے اور ان کا جو بیہیو ہے وہ بڑا زبردست رہا ہے. اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اور اہم بات یہ کہ نگران حکومت پہ کرپشن کا کوئی الزام اب تک نہیں لگا. ان کے جانے کے بعد لگ سکتے ہیں, لیکن فی الحال کوئی نہیں لگا. تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کریڈیبلٹی تو ایسی تھی کہ یہ ایسی ہے کہ ان کو آگے کنٹینیو کرایا جا سکتا ہے, لیکن وہ چونکہ نگران حکومت کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور پھر قاضی فائزہ نے پتھر پہ لکیر مور لگا دی کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں, تو وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو جو ہے وہ پھر جانا پڑے گا گھر. لیکن باقی کے جو لوگ ہیں وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو سرفراز بگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو ان کے علاوہ نگران صوبائی وزیر بلوچستان نوابزادہ جمال خان رئیسانی جو کہ وزیر کھیل تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اور نگران مشیر معدنیات عمیر محمد حسنی, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ 3 استعفے آئے ہیں جو کہ تینوں کا تعلق بلوچستان سے ہے. اس میں جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں, جلدی ان کی ملاقات بھی ہوگی اور وہ کوئی اس میں اعلان بھی کریں گے, اور وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بلوچستان میں ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے. تو ان تمام لوگوں نے 12 اور 13 دسمبر کو اپنے استعفے حکومت کو دے دیے تھے, کیونکہ 14-15 کو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا تھا. بعض وجوہات کی بنا پہ, یعنی لاہور ہائی کورٹ میں پی ڈی آئی کو اسٹے آرڈر مل گیا, تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے وہ پروسیس روک دیا. تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پر استعفے جمع کرائے گئے تھے کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے, آگے چلے جائیں گے, تو پھر وہ نگران رہیں گے. اور اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, تو پھر جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے انہیں الیکشن شیڈول سے پہلے استعفیٰ دینا پڑتا. تو ان کے بیک ڈیٹوں میں استعفے منظور کر لیے گئے. اب جو تصویر آئی ہے وہ تصویر آئی ہے امریکہ سے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ DGI کھڑے ہیں, جنرل ندیم انجم, جن کے بارے میں کچھ عرصے سے یہ افواہیں زیر گردش تھی کہ شاید وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, لائم لائٹ میں نہیں ہے, اور بہت ساری افواہیں, بہت ساری رومرز تھی اس حوالے سے. تو ان کی آرمی چیف کے ساتھ دورہ امریکہ میں موجودگی نے ایک تو بہت سے لوگوں کو, بلکہ بہت سے حاسدین کو مایوس کیا ہے, اور پھر یہ ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں, اور یہ بڑی لیتھل ٹیم ہے. DGI اور آرمی چیف دونوں نے پچھلے 1 سال میں جو ان کی ایک کارکردگی ہے وہ اس کے اوپر آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی ہے, اور پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو واپس بھیجا ہے, اور پوری ڈٹرمنیشن دکھائی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اوپر معاشی حملے ہو رہے تھے, ڈالر کا معاملہ, اسمگلنگ کا معاملہ, منی لانڈرنگ کا, ان سب کو کنٹرول کیا. تو یہ ایک ٹیم ہے, یقینی طور پر یہ اس ٹیم کا حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے, جس میں جسٹس قاضی فائز ہے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے, اور موجودہ نگران حکومت بھی کسی حد تک آپ انہیں کریڈٹ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اگلی آنے والی حکومت ہے, اگر نواز شریف جیت جاتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت ہی لیتھل کمبینیشن ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تصویر ہے جس نے بہت ساری ریومرز کا بھی خاتمہ کیا ہے,
اور بہت سارے لوگوں کی امیدوں پر پانی بھی پھیرا ہے۔ خیال یہ تھا کہ جی یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف میں کوئی اختلاف ہے، یہ شاید ان کو بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے، تو فوج کے اندر جو اختلاف پھیلانے کی باتیں کی جا رہی تھی نا، وہ بھی اس سے دم توڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج بڑی یہاں ملاقات کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، آرمی چیف نے، اور فلسطین کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اور فلسطین کی صورتحال کے اوپر انہوں نے اپنا انپٹ دیا، اور امریکی حکام سے بھی آرمی چیف نے فلسطین کے اوپر بات کی ہے۔ اور جب سے گئے ہیں آپ آرمی چیف امریکہ، تو امریکہ کے بیانات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ اب اپنی وہ پالیسی بدلے، اور جنگ بندی پہ بات ہو رہی ہے، اور جنگ بندی پہ قرارداد بھی منظور ہوئی۔ یہ سب اس وقت ہوا ہے جب آرمی چیف امریکہ گئے ہیں۔ اب یہ میری کو معلومات یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس معاملے میں بات کی یا کوئی دباؤ ڈالا ہے، لیکن یہ ان کی امریکہ میں موجودگی کے دوران ہوا، تو یہ میری فیلنگ ہے کہ شاید انہوں نے اس معاملے میں کوئی اپنا رول ادا کیا ہے، اور ان کے اس وقت دورہ امریکہ کا مقصد یہی تھا کہ وہ فلسطین کی معاملے کو ٹیک اپ کریں اور بتائیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، اگر ایک ایٹمی طاقت انوالو ہوتی ہے تو پھر کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیغام دینا ہی جو ہے کافی ہوتا ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اس حوالے سے اب اسرائیل پر دباؤ تو ڈال رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کرے اور اس معاملے کو کس طریقے سے ختم کرے۔ گو کہ ابھی اس کا جو اٹیکس ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن امریکہ کی جو ایٹیچیوڈ ہے یا امریکہ کا جو اسرائیل کے حوالے سے موقف ہے، اس میں ضرور تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو اگلی خبر جناب جسٹس قاضی فائز کے حوالے سے ہے، اور 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے کل سپریم کورٹ نے رات گئے عدالتیں کھلوا کر فیصلہ دیا، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ الیکشن شیڈول جاری کرے، تو وہ آ گیا ہے۔ الیکشن شیڈول بھی جاری ہو گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی معطل ہو گیا، اور چیف جسٹس صاحب بڑے آرام سے پاکستان سے باہر چلے گئے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ہر سال سردیوں کی تعطیلات ہوتی ہیں، تو وہ بھی تعطیلات پر جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ان کے پیش رو جج تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ چھٹیوں پہ بھی نہیں جاتے تھے، وہ پاکستان سے باہر بھی نہیں جاتے تھے۔ تو وہ جج جو کہ میرٹ پر فیصلے کرے، بے خوف و خطر ہو کر فیصلے کرے، وہ آرام سے اپنی زندگی جیتے ہیں، اور جن کے مقاصد ہو کوئی اور، وہ اپنی کرسی کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے اس ڈر کے مارے کبھی اپنی کرسی نہیں چھوڑی کہ کوئی اس کے اوپر اور نہ بیٹھ جائے، کوئی اور فیصلہ نہ کر دے، اور اس کے کیے فیصلے انڈو نہ کر دے، تو وہ ڈر کے مارے پاکستان سے باہر نہیں جاتے تھے، چھٹیاں بھی نہیں کرتے تھے۔ اور ایک یہ جج ہے جسٹس قاضی فائزہ، یہ آرام سے فیصلہ کیا، اور اتنا بڑا فیصلہ کیا، یعنی پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف، میڈیا ہاؤسز ایک طرف، دباؤ ایک طرف، لیکن 3 ججوں نے بیٹھ کے آرام سے فیصلہ دیا کہ جناب الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، جو کچھ کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، جو انہوں نے کہا کہ الیکشن عدلیہ کی زیر نگرانی ہوں گے یا بیوروکریسی کی زیر نگرانی ہوں گے، وہی فیصلہ چلے گا۔ تو چونکہ الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی کے ذریعے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور لا افسران جو ہوتے ہیں، جوڈیشل افسران، ان کے ذریعے یہ الیکشن نہیں ہو رہا، جنہیں آر اوز کہتے ہیں۔ آر اوز کا الیکشن 2013 کا الیکشن بڑا مشہور تھا، اور عمران خان صاحب نے بڑی مخالفت کی تھی اس کی۔ تو کل خان صاحب اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ جوڈیشل افسران سے الیکشن نہ کرایا جائے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل افسران سے کرایا جائے۔ تو یہ کوئی جو ہے نا پلاننگ ہے، سازش ہے، یا کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مجھے لگتا ہے کانسپریسی ہے، کوئی پلاننگ ہے، عدلیہ میں تقسیم کی سازش ہے، انتخابات کو مترادہ بنانے کی سازش ہے، کیونکہ ایک اور درخواست آ گئی، اور یہ درخواست اب دائر کی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ کے زیر نگرانی انتخابات کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست کو پشاور ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اور بینچ بھی بنا دیا کہ ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان اور جسٹس شکیل احمد، یہ 2 جج 18 دسمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ یہ درخواست پی ٹی آئی کے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ نے دائر کر رکھی ہے۔ ان کا موقف یہ کہ الیکشن جو ہے وہ عدلیہ کی زیر نگرانی کرائے جائیں۔ ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی عمیر نیازی کی طرف سے، یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو بیوروکریسی کے ذریعے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اس کو روکا جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ روکا، اور اس کے نتیجے میں جو ان جج صاحب کی عزت افزائی ہوئی، یعنی لاہور ہائی کورٹ بھی پوری طرح بے عزت ہوئی، اور عدالت نے کہا کہ
یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر کوئی بھی رائے زنی نہیں کرے گا, نہ کوئی درخواست انٹرٹین کرے گا. لیکن پشاور ہائی کورٹ نے فوراً یہ درخواست ایکسیپٹ کر لی ہے. تو پچھلی جو سماعت ہوئی تھی اس میں کہا تھا جج صاحب نے کہ کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ الیکشن میں تاخیر کرے, الیکشن کی جو تاریخ ہوگی اسی تاریخ کو الیکشن ہوگا. لیکن یہ درخواست پھر دائر کر دی گئی. تو معاملہ یہ نہیں کہ 8 فروری کو الیکشن روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے, معاملہ یہ کہ یہ جو عدالتوں کو یا ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کرنا, ایک ہائی کورٹ تو بے عزت ہو گئی, اب دوسری ہائی کورٹ بھی اگر 18 دسمبر کو سماعت کرتی ہے, چاہے وہ اس انٹینشن سے نہیں کر رہی کہ الیکشن روکے جائیں, لیکن جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اب اس کے اوپر فل سٹاپ ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا, کوئی درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی, کوئی اس معاملے میں آنے والی کسی درخواست کی سماعت نہیں کرے گا, تو پشاور ہائی کورٹ نے کیسے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اب پشاور ہائی کورٹ لکی ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہاں نہیں ہے, ان کی جگہ پہ قائم مقام چیف جسٹس بنے سردار طارق, وہ بھی اسی قبیلے کے آدمی ہے, ہو سکتا ہے وہ کال کر لیں ان کو, اور پھر وہی سلوک ہو جو کہ کل ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب اور درخواست گزار کے حوالے سے دیکھا. تو ایک تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا, اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ آر او سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کوئی مزید کارروائی نہیں کر سکتی. یہ جو وفاقی حکومت ہے, اٹارنی جنرل صوبائی ایڈوکیٹ جنرل لاہور ہائی کورٹ, اس میں جو درخواست گزار تھا پی ٹی آئی کا وکیل عمیر نیازی, اس کو نوٹس جاری کیا گیا, اس سے توہین عدالت آرڈیننس کے تحت وضاحت مانگی گئی ہے, اور پھر عدالت نے کہا کہ یہ فل سٹاپ ہے, اس کے آگے کوئی کارروائی کوئی عدالت نہیں کرے گی. اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے واضح احکامات کے باوجود اگر پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کا فیصلہ کیا, تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اڑتا تیر لینے کے مترادف ہے. اچھا, یہ بھی ساری ڈائریکشن عمران خان صاحب کی ہے. جو پہلے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی وہ بھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے, یہ بھی اطلاعات موجود ہے, اور یہ جو پشاور میں ہوئی ہے یہ بھی عمران خان کے کہنے پہ ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان جو اپنے ہم خیال جج ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو. اور سپریم کورٹ آف پاکستان اب ایک ہائی کورٹ کو تو وہ کہتے ہیں جھاڑے پلا چکی ہے, اب دوسری ہائی کورٹ کو پلائے گی. تو پھر یہ جو ججوں کے اندر اور زیادہ یعنی ریزینمنٹ پیدا ہوگی, نفاق پیدا ہوگا, غصہ آئے گا اور رد عمل بھی آئے گا. اب میں اس بات پہ کنوینس ہوں کہ یہ خان صاحب کی اپنی ذہنی پیداوار ہے, کیونکہ یہ خان صاحب اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. ان کی سوچ جو ہے نا بدقسمتی سے وہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ چلتی ہے. وہ ایک زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا نا, دونوں سائڈوں پہ چلتا تھا, اور بعد میں جب ٹیپ خراب ہو جاتی تھی تو ایک سائڈ چلتی تھی دوسری چلتی نہیں تھی. تو اس طرح خان صاحب کی جو ہے نا اے بی سائڈ, ان میں سے ایک جو نیگیٹو سائڈ ہے نا وہ چل رہی ہے, پازیٹیو سائڈ ان کی چلتی نہیں. میں آپ کو ان کی ماضی کی بہت ساری باتیں, بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ کس طرح, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, اور جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کہ کہے ہوئے کہ بالکل برعکس ہوتا ہے. مثلا عمران خان صاحب کی 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. الیکشن کی بڑی شدید خواہش رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 70% 80% عوام میرے ساتھ ہے, الیکشن کرا دے, میں کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا تو کوئی نہیں روک سکے گا. وہ یہ بھی اسٹینڈ لیتے ہیں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جائے, وہ پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی. تو یہ جو چند افسران بیوروکریسی کے, وہ پھر عمران خان کو الیکشن میں شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی پاپولیرٹی ہے اور 24 کروڑ عوام میں سے کوئی 23 کروڑ اور 99 لاکھ ان کے ساتھ ہیں, کوئی باقی 2-4 ہمارے جیسے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کو اگر آپ مائنس کر دیں تو سارے تو عمران خان کو ووٹ دینے والے ہیں. تو پھر عمران خان کو کس بات کا ڈر ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ بیوروکریسی جس کے اوپر انہیں اعتراض ہے وہ بھی 23 کروڑ 90 لاکھ اور 99,000 لوگوں میں شامل ہے. تو پھر پیچھے کون سا رہ گیا؟ لیکن خان صاحب 2 عدالتوں میں درخواست دائر کر چکے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ تیسری عدالت ہے سندھ ہائی کورٹ, وہاں بھی یہ درخواست دائر کرائیں گے. تو یہ ان کی اپنی ذہنی پیداوار ہے, اور عدالتیں بھی فوری طور پہ اگر بینچ بنا رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی اس معاملے کو ہوا دے رہی ہیں, وہ بھی اس معاملے کو ختم نہیں کر رہی, اس معاملے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو خان صاحب کا دوسرا ڈبل سٹینڈرڈ یہ کہ وہ فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگواتے ہیں اور فوج کی قیادت کو گالیاں بھی دیتے ہیں, 9 مئی کا واقعہ بھی کرتے ہیں. تو ایک طویل ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو وہ ٹلنے والے نہیں ہیں. تو ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ کسی جماعت میں اگر پائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر تو سب سے زیادہ
اس میں جو نمبر 1 پہ کھڑی ہے وہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، باقی جماعتوں میں بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، عوام ہے، وہ بڑے مجبور ہیں، کیونکہ ہمارے عوام کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ قیادت کو فالو کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ قیادت سچ بولے، جھوٹ بولے، جس طرح کا بیانیہ بنائے، اس کو لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنا تڑا کٹنا ہوتا ہے، پنجابی کہتے ہیں تڑا کٹنا، تو اپنا دھڑا کوٹنا پڑتا ہے، اپنے ہم خیال لوگوں کی وکالت کرنی پڑتی ہے۔ تو دنیا بھر میں سیاست اسی طرح ہوتی ہے، یہ پاکستان میں کوئی نوکھی سیاست نہیں ہوتی۔ بی جے پی کے لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، چاہے بی جے پی کی عادت جو ہے وہ لوگوں کو مارنے میں ملوث ہو۔ اس طرح آپ امریکہ میں دیکھ لیں، ریپبلکن کو دیکھ لیں، ڈیموکریٹس کو دیکھ لیں، تو سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ جو لیڈر نے کہا، جو وہ چاہے سچ ہو، جھوٹ ہو، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو۔ اب اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں فوجی عمارتوں میں حملے کیے تو یہ لیڈر کے احکامات پہ ہوئے، لیڈر کی وجہ سے ہوئے، لوگ آج خود نہیں گئے، آج خود لوگ کچھ نہیں کرتے۔ اب تحریک انصاف جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، جیت جائیں گے، تو پھر انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ بیوروکریسی کرائے یا کوئی اور کرائے۔ جن کو جیتنے کا یقین ہوتا ہے وہ کسی بات سے گھبراتے نہیں کہ کون الیکشن کرا رہا ہے، اور نہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا۔ اور دعویٰ اگر یہ 80-90% مقبولیت کا ہو تو پھر دم رکھنا چاہیے۔ اب جہاں تک دم رکھنے کی بات ہے، تبدیلی وہی لاتے جن میں دم ہوتا ہے، جس میں دم نہیں ہوتا وہ تبدیلی نہیں لاتا، جس کی بڑی مثال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اور ان کے دور میں ایک ایسا واقعہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جسٹس شوکت علی صدیقی، جن کا ابھی کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور جس میں جنرل فیاض حمید کو نوٹس ہو چکا ہے، جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو بلایا گیا، ان کی عدالت میں جسٹس شوکت صدیقی کی اس تقریر کا ٹرانسکرپٹ پڑھ کے سنایا گیا جس تقریر کو کسی میڈیا چینل نے نشر نہیں کیا۔ یعنی اتنا خوف رہا ہے ماضی میں، اور اتنا دباؤ رہا ہے کہ کوئی بھی جسٹس شوکت صدیقی کی تقریر نہیں دکھاتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا جسٹس شوکت صدیقی نے کیا کہا، کس وجہ سے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال دیا گیا۔ اور وہ بعد میں جب انہوں نے انٹرویو دیے تو وہ اپنی بات بتاتے تھے کہ یہ ہوا، لیکن ان کی تقریر میں کیا تھا، وہ تقریر سپریم کورٹ کے اندر پڑھ کر سنائی گئی تو پورا متن پڑھا گیا۔ اس کو تمام چینل نے، انہی چینلوں نے جنہوں نے کبھی شوکت صدیقی کو لفٹ نہیں کرائی تھی، ان کی تقریر نہیں دکھائی تھی، ان کی تقریر کا پورا ٹرانسکرپٹ لائیو نشر ہوا۔ تو یہ دم جو ہے نا وہ جسٹس قاضی فائز میں، جس میں اتنا دم ہے کہ اس نے کل ایک بڑا فیصلہ کیا اور آرام سے اپنی ڈیوٹی انجام دی اور باہر چھٹیوں پہ چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بھی لوگ ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں جو کہ اپنی سیٹ 1 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی اور آ کے نہ بیٹھ جائے۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی انصاف، سچ اور حق ایسے نظر آتا ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کون رائٹ اور رانگ ہے، کون تاریخ کے صحیح طرف کھڑا ہے، کون غلط طرف کھڑا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔